بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی تاریخ کے چینل کے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سننے والوں کو جو ہے ایک دفعہ نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو پہ بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اسلامی تاریخ کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو میں دیکھنے کو مل سکے اور آپ محظوظ ہو سکیں ان نئی ویڈیو سے. اس کے علاوہ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے. تو چلو دوستو، بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک پہ. آج کے ٹاپک یہ ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جائے گی کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچنا ہے. یہ مسلم اور بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، برباد کر دیں گی اگر ان 7 چیزوں سے آپ نہیں بچے. تو ان 7 چیزوں کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے. ہلاک یعنی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. دوسرا، ہلاک ہو جاؤ گے اگر تم نے کسی پہ جادو ٹونا یا کسی قسم کا اور اس طرح کا وہ کیے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے، ہلاک. تیسرا، اگر کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جاؤ گے تو کیا آیا وہ کوئی چھوٹی بات ہوگی؟ بہت بڑی بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے. تیسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک. وہ شخص ہلاک ہو جائے گا جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، جس کسی شخص کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور وہ قتل کر دیا جائے، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے یہ بار بار تاکید کی کہ ان چیزوں سے بچو. چوتھی بات یہ ہے کہ جی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک اگر تم نے سود کھایا. سود سے بچنا، سود کھانے والا ہلاک ہو جائے گا، ہلاک. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی حدیث ہے، بہت بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. اور پانچویں بات جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک، وہ یہ ہے، پانچویں بات یہ ہے کہ یتیم کا مال کبھی نہ کھانا، یتیم کا مال کبھی نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. چاہے 1 روپیہ ہو، چاہے 1 ارب روپیہ ہو، یتیم کے مال پہ نظر رکھنا بہت بری بات ہے. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک اگر تم نے یتیم کا مال کھایا. تو اتنی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کا مال کھانے والا کبھی بھی خوش نہیں رہے گا، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہوگا اور ہلاک ہو جائے گا، ہلاک. چھٹی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کے بارے میں کہ ہلاک ہو جاؤ گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کے خلاف اگر جہاد ہو رہا ہو تو کبھی بھی پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا، یعنی جہاد کرنا اللہ کی راہ میں. اگر تم پیٹ پھیر کے بھاگے تو ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک. یعنی کتنی بڑی بات ہے، جہاد کی افضلیت اور افضل ہونا کتنی بڑی بات ہے. اگر اس سے ہم پیٹ پھیری جائے گی، جو اسلام کے لیے جنگ لڑی جائے گی، اس اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لڑی جائے گی، اگر اس سے پیٹ پھیری جائے گی تو وہ انسان ہلاک ہو جائے گا، ہلاک. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جہاد کے وقت پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا چاہیے، جہاد میں بھرپور حصہ لینا چاہیے. ساتویں بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں فرمائی کہ ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک، وہ یہ ہے کہ جی بے قصور اور بے گناہ عورت پہ الزام اور تہمت نہ لگانا. آج کل ہم دیکھتے ہیں بہو بیٹیوں پہ، بیوی پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، جبکہ یہ بہتر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے، سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اور اس شخص کے لیے ہلاکت کا سبب بنایا گیا ہے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی کام کرتے ہیں، باز نہیں آتے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے قیود و حدود کو جو ہے پھلانگتے ہیں. تو ہلاکت کی یہ 7 چیزیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کریں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے قیود و حدود مقرر کی ہیں اس کے اندر رہیں. جو باتیں اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں اس پہ عمل کریں، اس پہ عمل کریں، اور تاکہ ہم ان دنیاوی
مصیبتوں سے بچ سکے اور آخرت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے فرما برداری کی وجہ سے ہمیں جنت مل سکے۔ تو ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن بھی کاموں سے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھ، اور جو ایسے کام جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ نے کرنے ہیں، ان سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیر مانگی ہے، جو بھی خیریں مانگی ہیں، ان خیر ہمیں بھی عطا کر، ہم بھی وہ خیر طلب کرتے ہیں، اور وہ شرور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہیں، وہ شرور سے ہم بھی منع ہونے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منع فرما، ہمیں ان سے بچا جن شرور سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان شرور سے بچانا، اور ہم ایسی ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بھی ہمیں بچانا۔ اور یہ ہے جی کہ اسلام کا صحیح مذہب جو ہے صحیح عمل کرنے والا مذہب ہے۔ اسلام پہ اگر ہم مذہب اسلام پہ اگر ہم عمل کریں تو یقین کریں کہ دنیا اور آخرت ہماری سنور جائے گی، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ وہی اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ پکا وعدہ، پتھر پہ لکیر ہوتی ہے تا قیامت، اس میں ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو ضرور آزماتا ہے، ضرور اس میں ڈالتا ہے آزمائش میں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم بھٹک جائیں، ہم راہ فرار اختیار کریں، غلط راستے کی طرف چلے جائیں۔ ہمیں اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا عمل اپنایا، ہمیں بھی وہ عمل اپنانا چاہیے، ہمیں بھی اس طرح عمل کرنا چاہیے، اس طرح رہنا چاہیے۔ وہ سارے کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران کیے ہیں، کوئی بھی جو ان پہ مشکل آئی ہے، جو بھی آزمائش آئی ہے، اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا ہے وہ عمل ہمیں بھی کرنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں جو ہے کامیاب ہو سکیں، اور دنیا اور آخرت ہمارے لیے امن کا گہوارہ بن سکے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی مل سکے۔ تو یہ ایک مختصر سی حدیث تھی جو آپ کو بتانا تھی۔ اس میں ایک چیز میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں جی کہ سود کے معاملے میں جو ہے بچنا چاہیے، ضرور بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ براہ راست جنگ ہے۔ ہم یہاں تعویذیں پیش کرتے ہیں، اور یہاں ہم جو ہے اس کی کسی نہ کسی طریقے سے توجیحات پیش کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے منع ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، حرام اور حلال کی تمیز ہونی چاہیے۔ کوشش کریں کہ لقمہ حلال اپنے بچوں کو کھلائیں، اور کوشش کریں کہ اس سے حرام سے بچے، اللہ سے حلال کی دعا مانگے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو میں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے جو ہے اسلامی تاریخ کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آپ کو جو ہے اسلامی تاریخ چینل کی طرف سے نئی سے نئی ویڈیو مل سکے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد